بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالات انتہائی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ مارشل لا، گورنر راج یا خان کی حقیقی آزادی اگلے 48 گھنٹے کیوں زیادہ اہم ہیں؟ فرق حبیب کی قیادت میں فیصل آباد میں ہونے والی ریلی پر فائرنگ ہوئی ہے۔ پنجاب پولیس پر بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ لانگ مارچ کی خود قیادت کروں گا اور اسلام آباد پہنچوں گا، خان نے پیغام بھیجا ہے، اور 3 افراد پر الزام لگانے کے بعد مزید معاملات بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عام ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر تفصیل کے ساتھ ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان جو ہے، ان کی پاؤں سے گولی نکال لی گئی ہے، آپریشن کامیاب رہا ہے۔ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ان کی حالت بہتر ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیغام بھی دیا ہے کہ پرامن رہیں، چونکہ کچھ لوگ انتشار کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، اور یہی اس پورے معاملے کا ایک کوشش ہے جس کو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ لانگ مارچ کی وہ خود قیادت کریں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے۔ اگلے 48 گھنٹے کیوں اہم ہیں، اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن کچھ ایسے سوالات پیدا ہو گئے ہیں جن پر اس وقت ٹی وی کے اندر مختلف چینلز پر، سوشل میڈیا پر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب یہ پورا حملہ ہوا ہے تو حملہ وزیر آباد میں ہوا ہے، بیان گجرات تھانے میں ریکارڈ ہوا ہے ملزم کا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر حملہ آور ایک نہیں تھا، زیادہ تھے، کپڑے تبدیل ہوئے، بٹن بھی نہیں ٹوٹا۔ یہ بڑا فریش موڈ کے اندر اس شخص نے یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ پسٹل چلانے والے شخص نے زیادہ فائر نہیں کیے، بلکہ کچھ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کہیں اور سے فائر ہوئے ہیں، اور یہ اب مسلسل چونکہ ڈسکس ہو رہا ہے، تفتیشی ٹیموں نے انہی چیزوں کا جائزہ لینا ہے۔ ویسے اس طرح کے معاملات کی جو تفتیش ہے وہ بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب نے 3 شخصیات پر الزام لگایا، اور آپ کو علم ہے ایک کا تعلق پاکستان کے عام ادارے سے ہے، دوسرا شہباز شریف ہے، رانا ثناء اللہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، لانگ مارچ جاری رہے گا۔ میرے پاس پہلے سے اطلاعات تھی کہ یہ حملہ کروائیں گے، تو اس سے ظاہر ہے اب جو ادارہ ہے وہ بھی اپنا دفاع کرے گا، جو حکومت ہے ان کی پریس کانفرنس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور عمران خان اور عوام اس وقت ایک طرف ہے۔ نفرت کا جو ماحول ہے اس کے اندر شدت دکھائی دے رہی ہے۔ پشاور کے اندر جس طرح کے مناظر پاکستانی قوم نے آج دیکھے ہیں، مردان کے اندر جو مناظر دیکھے ہیں، تو خدا نہ کرے کہ کہیں میرے وطن کو، آپ کے اس پیارے وطن کو اس طرح نظر لگ جائے۔ ہوش میں آنا چاہیے۔ یہ رجیم چینج کا جو بھی یہ پورا کھیل ہے، جس طریقے سے یہ لوگوں پر مسلط ہوئے ہیں، یہ معاملات ریورس ہونے چاہیے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، اور میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جتنا بھی دبائیں گے، گرفتاریاں کریں گے، زور زبردستی کریں گے، وہ نقصان ہوگا۔ نفرت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اوپر سے دبا بھی لیا جائے تو وہ نفرت جو ہے وہ مٹتی نہیں ہے، وہ آگے نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ تو یقینی طور پر جو ذی شعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس حوالے سے ضرور سوچنا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر کوئی نئی آگ نہ لگے، اس آگ کے اندر اب تیل نہ ڈالا جائے، چونکہ یہ جتنے اس وقت حکومت کے اندر ہیں ان میں سے موسٹلی ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، انہوں نے تو فلائٹ لینی ہے، اور صرف اقتدار کی خاطر یہ شریف خاندان اس ملک کے اندر آتا ہے، تو یہ اقتدار ختم ہوتا ہے، یہ فوراً فلائی کرتے ہیں، ان کے وہاں پر ایسٹس ہیں، لیکن اس کے خلاف عوام اس وقت نفرت کا اظہار کر رہی ہے۔ پھر جو پشاور کے اندر اور مردان کے اندر واقعات ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ کا جو گھر ہے وہاں پر بھی مظاہرین گھسے ہیں، توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ پھر جس طرح سامنے آئے ہیں واقعات، فیض آباد پر شیلنگ ہوئی ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، پھر پاکستان بھر کے اندر کراچی سے لے کر خیبر تک اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں، اور ایک عجیب قسم کا ماحول ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو پرویز الہی ہیں، انہوں نے ایکشن لیا ہے کہ اتنا تیز آپ نے بیان ریکارڈ کر دیا ہے، تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او اور تمام ذمہ داران جو ہے ان کو معطل کر دیا گیا، لیکن یہ کام کافی نہیں ہے، بلکہ ایس ایچ او کو کس نے کہا کہ یہ بیان فوری طور پر ریکارڈ جو ہے ایک بندے کے ذہن میں ہے،
اور وہ یہ ریکارڈ کروا رہا ہے، تو یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی۔ اب جو معاملات ہیں، صدیق جان صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ گورنر راج، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج نافذ کرنے کے لیے اس وقت مشاورت ہو رہی ہے، قانونی ٹیم مشاورت کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو مقتدر ادارے ہیں، چونکہ ان کی ایک شخصیت پر الزام ہے، اور مسلسل چونکہ ان پر الزام یہ ہے کہ جب سے انہوں نے یہ ڈیوٹی جوائن کی ہے، اس کے بعد صحافیوں کے خلاف مقدمات، پھر جس طرح ارشد شریف کی شہادت ہوئی، یہ ساری چیزوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ وہ سوالات اٹھ رہے ہیں، تو وہ بھی شاید کسی وقت پریس کانفرنس کریں اور اپنا دفاع کریں۔ لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کا جو اثر ہے وہ کوئی عوام نے اچھا نہیں لیا۔ میرا خیال ہے وہ اپنا دفاع ضرور کریں گے، لیکن گورنمنٹ کے ذریعے ہی شاید ان کو دفاع کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اب فیصل آباد کے اندر آپ دیکھیے، یعنی آنسو گیس چیلنج یہاں پر مختلف ملک کے حصوں کے اندر چلائی گئی ہے، لیکن فرق حبیب جو ہے انہوں نے بڑا شکوہ کیا ہے۔ اب یہاں فیصل آباد کے اندر وہ ریلی کی قیادت کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے لوگ، لیکن نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے، اور اس سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ابھی تک اطلاع آئی۔ پنجاب پولیس کس کے آرڈر پر چل رہی ہے، یہ فرق حبیب نے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں رانا سرا جو فیصل آباد میں بھی نہیں ہے، اس کے گھر پر پنجاب پولیس کی سکواڈ اور نفری لگی ہے، اور ہمارے اوپر ڈی ٹائپ پل پر فائرنگ ہو رہی ہے، یہاں سیکیورٹی کیوں نہیں ہے؟ اب سمجھ آئی ہدایات کہاں سے آ رہی ہے۔ ہم کھڑے ڈٹ کر کھڑے ہیں، اب جان جائے گی تو جان جائے گی، ورنہ نہیں جائیں گے۔ تو اب یہ لوگ چونکہ اس وقت اوورآل پاکستان کے اندر جذباتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج ریڈ لائن کراس ہوئی ہے عمران خان پر حملہ کر کے۔ اسی طرح عالمی ذرائع ابلاغ نے عمران خان پر یہ قاتلانہ حملہ قرار دیا ہے، جن میں بی بی سی، سی این این، سی این بی سی، سکائی نیوز، دیگر ادارے، انٹرنیشنل جو شخصیات ہیں، انہوں نے بھی عمران خان پر یہ قاتلانہ حملہ قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں پر بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو اس کو یہ قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک خاص قسم کا واٹس ایپ صحافیوں کا گروپ ہے مبینہ طور پر، اور وہ مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لے کر آتی ہیں۔ تو یہاں پر جو خان صاحب ہیں انہوں نے پیغام دیا ہے کہ گولی میری ٹانگ میں لگی ہے، ابھی میں زندہ ہوں، آپ نے انتشار کی طرف نہیں جانا۔ عمران خان اپنے سپورٹرز کے نام ان کا پیغام ہے، ان کا ملک میں انتشار پھیلانا ہی مقصد ہے، پاکستان کے دشمن یہی چاہتے ہیں۔ تو یہ پیغام انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے بھیجا ہے، اور حامد میر نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، ایک پستول سے نکلنے والے 6 گولیوں نے 14 افراد کو زخمی کیسے کیا اور ایک آدمی کی جان کیسے لی؟ یعنی یہ ایک بندہ نہیں ہے، بندے زیادہ ہیں۔ اب اس پر جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہ جو ہے معاملات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو حالات اگر اسی طرح ہوتے ہیں، اسی طرح ماحول بنتا ہے، تو مارشل لا تو ایک آخری آپشن ہوگا، ایمرجنسی کا نفاذ کا بھی اختیار حاصل ہے۔ تو مارشل لا تو میرا خیال ہے اس وقت جو قوم کا ٹیمپرامنٹ ہے اس کے اندر بھی مناسب بھی نہیں ہوگا، ویسے بھی غیر آئینی ہے، لیکن جو گورنر راج کا معاملہ ہے اس کی طرف بھی جائیں گے تو حالات سدھریں گے نہیں، مزید بگڑیں گے۔ اس پر مشاورت اگرچہ ہو رہی ہے گورنر راج پر کے پی کے اندر، اور پنجاب میں چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو صدیق جان نے یہ خبر بریک کی ہے کہ اس پر مشاورت ہو رہی ہے، اور ممکن ہے اگر حالات بہتر نہ ہوں تو گورنر راج نافذ ہو۔ گورنر راج نافذ ہوگا تو نون لیگ کی حکومت آ جائے گی، پھر اس کا گورنر ہوگا، پھر اس کے ذریعے کتنی دیر رہیں گے، عدالتیں اس کو قائم رکھیں گی یا نہیں رکھیں گی۔ لیکن اب جو ہے شاید اسلام آباد ہائی کورٹ بھی رکھ لے، وہاں تو نہیں ہے لیکن یہاں پنجاب کے اندر ہائی کورٹ موجود ہے، اور دوسری طرف کے پی کے اندر بھی بہرحال قانونی نکات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات مشکل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک شخص جس کا مرڈر ہوا ہے آج، ابھی عمران خان کا اصل جو خطاب ہے جو وہ قوم کو بتائیں گے، 3 لوگوں کے انہوں نے نام لیے ہیں، ان ناموں کے بعد وہ بھی اپنا موقف دے رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے
وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت چونکہ عمران خان کے پاس ہے، پرویز الہی کے پاس ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر عمران خان کو متعدد مرتبہ جو تھریٹ ہے وہ جاری کیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے احتجاج جو ہے وہ اس کا احتیاط کیوں نہیں کی؟ اگر یہ بات کہیں اور سے ہوتی تو میرا وہ صحافتی جو طبقہ ہے، طبقہ ملامتیہ، وہ کہتا ہے یہ وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے۔ یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ کام احتیاط کر لیں، اور آپ کو یاد ہوگا سابق سی سی پی او لاہور، ایک دبنگ شخصیت جنہوں نے لاہور کے اندر آ کر ایک نتھ ڈال دی تھی بڑے بڑے بدماشوں کو، عمر شیخ، انہوں نے یہی بات کی تھی جب موٹر وے کا حادثہ ہوا تھا کہ ہمیں شہری ہونے کی حیثیت سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہی ٹولہ جو ہے وہ اس وقت کہہ رہا تھا یہ وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے، اور باقی بھی کئی جگہوں پر ایسے کہا گیا، لیکن حیران ہوں کہ جب یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے، یہ میں پہلی ویڈیو کے اندر ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس کو وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ ابھی تک وہ اسی ٹولے نے قرار کیوں نہیں دیا؟ مسئلہ ایک ہی ہے، چونکہ یہاں عمران خان ہے۔ اگر مریم نواز ہوتی، مریم اورنگزیب ہوتی، نواز شریف، یا ان میں سے کوئی ٹولے کا، جس کا یہ ٹولہ ہے، اگر ان میں سے کوئی مالکوں میں سے تو ہوتا ہے جو یہی سب سے پہلے یہ بات کی جا سکتی تھی۔ بہرحال جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، ان کو خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے، خاص طور پر جو بلٹ پروف شیشہ ہے، اس کا لازمی انتظام کرنا چاہیے، اور خان صاحب بضد بھی ہوں تو ان کی یہ بات بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب فائدے کے لیے ہو تو پھر وہ نہیں ماننی ہوتی، منانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے معاملات، لیکن یہ اب جو حالات ہیں وہ خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ابھی کامران خان جو ہے انہوں نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو 48 گھنٹے ہیں وہ انتہائی عام ہے۔ وہ کہتے ہیں اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں فیصلہ کر لیں۔ عمران خان شوکت خانم اسپتال سے نکلتے ہی لانگ مارچ کی کال دیں گے۔ خان صاحب کے جذبات کا اندازہ لگائیں، آپریشن تھیٹر سے بھی ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ اب عوام کے جنون کے سامنے حکومت کا ٹکنا ناممکن ہوگا۔ یہ کامران خان کا اور لوگوں کے تجزیات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ملک کی خیر، ملک کے لیے بہتری ہو۔ ملک کے بارے میں جو سوچنے والے ہیں وہ ضد اور انا کو چھوڑ کر اس ٹولے سے عوام کی جان چھڑائیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تاکہ جس کو عوام منتخب کرے تو وہ اپنا ٹنیور پورا کرے، اور پھر ہمارے ادارے سکون کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نیوٹرل ہو جائیں، تاکہ ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگ سکیں، ورنہ حالات ریورس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔